السلام علیکم. بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب. مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان گزشتہ رات ہونے والی ملاقات کے بعد نون لیگ کی نائب صدر کا تہلکہ خیز بیان اہم اشارے دے رہا ہے، جس میں ملک میں جو سیاسی کشیدگی جاری ہے اور اداروں سے معاذ آرائی کے ماحول میں مریم کی جانب سے فوج سے مشروط بات چیت پر رضامندی کا اظہار کر دیا گیا ہے اور شرط یہ لگائی گئی ہے کہ پہلے موجودہ حکومت کو گھر بھجوایا جائے، بات چیت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو اور آئین کے تحت ہو. ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے آپ کو فوج کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو آپ بیٹھیں گی؟ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو پہلے گھر جانا ہوگا. آپ کے فادر بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس کو بھی پورا کرنے کے لیے آخر آپ کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا تو پڑے گا. تو یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس کے لیے پہلے اس جعلی حکومت کو گھر جانا ہوگا. کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ از ریڈی کہ وہ بات چیت کرے. ہاں، یہ خبریں آ رہی ہیں. آپ کے پاس ایسا کوئی رابطہ ہوا؟ میرے ارد گرد لوگوں سے بہت سارے ایسے رابطے ہوئے ہیں، تو آپ سے ڈائریکٹلی نہیں. آپ ان پہ سیریس تھاٹس آپ کی ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اور پی ایم ایل این سے بھی؟ میں نے آپ کو اپنی تھاٹ بتا دی ہے کہ میں کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہوں. میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس حکومت کو اور اس عمران خان کو گھر جانا. آپ کو مائنس عمران خان موجودہ حکومت قبول ہوگی یا آپ ان سے بات چیت کے لیے تیار ہوں گی؟ یہ دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا، عمران خان ہو یا اس کی پارٹی میں سے کوئی دوسرا شخص ہو، وہ دیکھا جائے گا. انتہائی اہم بیان ہے ناظرین، جس کے بعد حکومت کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ نواز کا بیان نون لیگ کے بیانیے کا یو ٹرن ہے، کیونکہ ایک طرف جس ادارے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کی جائے. الزام مکمل طور پر بے جا بھی نہیں. فوج سے بات چیت آئین کے تحت بھی کیسے ہو سکتی ہے سیاسی معاملات پر؟ اہم سوال ہے. لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ بی بی سی کو دیے جانے والے انٹرویو میں مریم نواز کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رابطوں کا انکشاف کیا گیا ہے. ان تمام معاملات پر ہم بات چیت کریں گے. سابق نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا موقف لینے کے لیے سابق ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی ہمیں جوائن کریں گے. لیکن گفتگو کا آغاز کریں گے شاہد خاقان عباسی سے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو آج مریم نواز کا آیا اور بظاہر جو پورٹرے ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک فوج عمران کو گھر نہیں بھجوائے گی ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ادروائز مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. میں نے انٹرویو نہیں دیکھا، لیکن ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں معاملہ حکومت کا نہیں ہے. حکومت سے ڈائلاگ جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ اس کی بیسٹ جگہ ہے. 2.5 سال میں کوئی ڈائلاگ ہوا نہیں ہے. اب حکومت سے کیا ڈائلاگ ہوگا؟ یہاں تو جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا. اور جب تک یہ حکومت قائم ہے اس طرح جو چل نہیں رہی، عوام کو تکلیف دے رہی ہے، تو ہم اس سے کیا ڈائلاگ کریں گے؟ تو سب سے پہلی ضرورت سارے معاملے کی یہ ہے کہ یہ جو ایک حکومت جو بنائی گئی تھی جس طرح بھی بنی، اس کو گھر جانا ہوگا. گھر کیسے جائے گی؟ گھر جمہوری طریقوں سے جائے گی، جس طرح آئی تھی ایسے ہی جائے گی. مطلب یہ بیان آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنا ہے؟ جو آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل فوج کو نہیں گھسیٹنا. جس طرح حکومت بنی تھی اس طرح ہی گھر جائے گی. جب تک حکومت قائم ہے ڈائلاگ ممکن میری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ 2.5 سال سے کوئی بات بھی حکومت اپوزیشن کی نہیں ہوئی. اچھا، ایک بھائی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت گھر جائے لیکن جمہوری طریقے سے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل حل ہوں. ان کو حل کرنے کا واحد طریقہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہے، اور وہ ڈائلاگ اس حکومت کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. حکومت کو گھر جانا ہوگا جمہوری طریقے سے؟ جمہوری طریقے سے جائے گی. وہ تو ان ہاؤس چینج ہی ہے. جی ان ہاؤس چینج ہے جیسے بھی ہے، جس پر آپ کی کلیئرٹی نہیں ہے. ان ہاؤس چینج ہو رہا ہے. ہمیں بالکل کلیئرٹی ہے. میں نے کہا کہ جس طرح حکومت آئی تھی اسی طرح جائے گی. اگر غیر جمہوری طریقے سے آئی تو غیر جمہوری طریقے سے جائے گی. اگر جمہوری سے آئی ہے تو جمہوری سے جائے گی. آج حکومت کو خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم ناکام ہو گئے، یہ ملک نہیں چل رہا، عوام مشکل میں ہے. آج حکومت یہاں کھڑی ہے، اپوزیشن یہاں کھڑی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، پارلیمان مفلوج ہے. تو استعفیٰ دے دیں. اگر ملک کے مفاد کی بات ہے استعفیٰ دیں، آ کے ٹیبل پر بیٹھیں، ملک کے مسائل کو حل کرنے کی بات کریں، تمام ادارے بیٹھیں. تو یہ بھائی صاحب بہتر نہ ہوتا کہ آپ کہتے ڈیمانڈ یہ کرتے کہ عمران خان استعفیٰ دیں، اس کے بعد ہم
فوج سے بات کریں گے؟ جی یہی بات میں کر رہا ہوں کہ حکومت کی موجودگی لیکن یہ کہنا کہ اس سے پہلے گھر بھجوائیں اس کے بعد آپ سے بات ہوگی، میں نہیں یہ بات نہیں کہی. بات یہی کہی ہے کہ حکومت کی موجودگی میں یہ ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے. حکومت کے رہتے ہوئے آگے ٹیبل پر ایز اے پولیٹیکل پارٹی بیٹھیں، ہم بھی بیٹھے ہوں گے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، دیگر بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. اچھا سر، یہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا میاں صاحب بھی، پہلے تو یہ تھا کہ میاں صاحب بالکل نو ڈائیلاگ کسی سے بھی نہیں، نہ فوج سے چاہتے ہیں، نہ باقی اداروں سے چاہتے ہیں، نہ عمران سے چاہتے ہیں، اپنا ان کا بیانیہ ہے کہ بس ہم نے عوام میں جا کے اب فیصلہ کرنا ہے. یہ اچانک اب ڈائیلاگ کی بات کیسے آئے گی؟ میاں صاحب اپنا مقدمہ عوام میں لے گئے. ہر مسئلے کا حل ایونچولی ڈائیلاگ سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس ڈائیلاگ تک پہنچنے کے لیے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے، پھر جا کر ڈائیلاگ ہوتا ہے کہ اب ان کا حل کیا ہے. ڈائیلاگ سے حل نکلتا ہے. اب مسائل کا بیانیہ عوام نے قبول کر لیا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، وہ کیوں ہیں، اب ڈائیلاگ کے ذریعے وہ حل ہوں گے. لیکن نواز شریف صاحب پہلے ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں تھے، اب تیار ہو چکے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہوں. ہمیشہ میں نے کہا کہ سیاسی آدمی یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگ میں ہوتا ہے. تو ابائی صاحب، جو ان کو آپ کو گلہ جو ہے وہ نام لیا گیا، چیف آف آرمی سٹاف کا نام لیا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی کا، اور عمران کا تو ویسے ہی نام لیا جاتا ہے. اگر تینوں کے ساتھ ان کو مسئلے تھے، مسائل تھے، تو پھر عمران سے بھی ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ان سے کر رہے ہیں، ان کو بیچ میں مسئلے ان کے عمل سے تھے، ان کی شخصیات سے نہیں تھے. مسئلے جو انہوں نے کیا اس سے ہیں. اور سوال کیا گیا کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے آپ حضرات ذمہ دار ہیں. اب وہ اگر پوزیشنز پر ہیں تو ڈائیلاگ میں سب شامل ہوں گے. ڈائیلاگ تو یہاں پر اداروں کے درمیان ہے. جب ڈائیلاگ ہوگا وہ شخصیات کا ڈائیلاگ نہیں ہوگا، وہ پی ایم ایل این کا ہوگا، وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، پی ٹی آئی کا ہوگا، فوج کا ہوگا، انٹیلیجنس والوں کا ہوگا. یہ ڈائیلاگ ہوگا. اچھا سر، چلیں لیٹ سپوز کہ اب آپ کی ڈیمانڈ تو آ گئی ہے کہ عمران پہلے گھر جائے گا، اس کے بعد ہی میننگ فل ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. عمران سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، یقین کریں. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ گھر جائے گی نا پہلے. اگر ڈائیلاگ آپ نے کرنا ہے تو وہ ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے جب تک یہ حکومت یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اس حکومت کو فارغ کروانا جو ہے وہ جمہوری طریقے سے اگر بات کی جائے تو ان ہاؤس چینج ہے، اس کی کوئی تیاری آپ کی نظر نہیں آ رہی، تو عمران کیسے کر جائے گا؟ ان ہاؤس چینج بھی ہوتے ہیں، جو میجورٹی بھی لوز ہو جاتی ہے، آپ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. جو عمل بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں، سلیکٹڈ کا عمل بھی سلیکٹ ہی کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا، ان ہاؤس چینج کی اگر بات کی جائے تو فی الحال تو جس طرح کے پریزیڈنشل الیکشن کا رزلٹ آیا، جو سینٹ میں ہوا، جو بلز جس طرح سے منظور کروائے گئے، اس میں تو قومی اسمبلی میں پاسبل نہیں لگ رہا. شاید پنجاب میں پھر بھی ممکن ہو. عادل صاحب، آپ عدم اعتماد ہو اور اداروں کی سپورٹ نہ ہو تو آپ دیکھیں گے یہاں اسمبلی میں کیا ہوتا ہے. اب مجھے میرا جواب مل گیا. اچھا، پنجاب کی ذرا اگر بات کی جائے، پاسبلٹی کچھ ہے وہاں پہ کاف لیگ کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت بنائے اور چینج کا آغاز وہاں سے ہو اور پھر وہ یہاں پر؟ دیکھیں، ہمیں حکومت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یقین کریں، کوئی دلچسپی نہیں آج کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہے. یہ اگر میں ریفریز کر لوں کہ قومی اسمبلی، جو قومی فیڈرل گورنمنٹ کو گرانے سے پہلے پنجاب حکومت گرانا، یہ زیادہ سینسیبل ہوگا؟ ہم کسی کو گرانے کی بات بھی نہیں کر رہے، ہم تو ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کیسے حل ہوتا ہے. ہم حکومت میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ تبدیلی لائی جائے. اس تبدیلی کو لانے کے لیے ایک ڈائیلاگ ضروری ہے. ڈائیلاگ تک پہنچنے کے لیے جب تک یہ حکومتیں قائم ہیں وہ ممکن نہیں ہے. تو آپ کو اس پروسیس کو روک کر بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پر اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے نظام میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، کیسے کرنی ہیں، اور وہ فیصلہ کر کے آپ کو عوام کے پاس جانا ہوگا. ٹھیک. یہ جو آپ ابائی صاحب بتا رہے ہیں، جو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ ادارے بھی بیٹھے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی بیٹھے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مین ہرڈل ہے وہ عمران خان کی حکومت ہے. وہ ان ہاؤس تبدیلی کے بغیر جانا اس کا تو بڑا مجھے تو ناممکن نظر آ رہا ہے. اور آپ نے یہ بتا بھی دیا کہ اگر انہیں سپورٹ نہ ہو تو وہ بھی آپ کر دیں گے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے بعد حکومت کون بنائے گا؟ ان ہاؤس تبدیلی کے بعد کیا آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے؟ کوئی حکومت نہ بنے. آپ ایک انٹرم سیٹ اپ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا جذبہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کا ہے،
تو یہ چند ہفتے کا کام ہے، یہ چند ہفتے کا کام ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ مریم نے آج یہ کہا کہ ان کے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے رابطے ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے، آپ سے کوئی رابطہ ہوا یا آپ کے علم میں ہے کسی سے؟ نہیں، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دیکھیں، رابطے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رابطے بالکل ہوتے ہی رہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رابطے اس سے ہوتے ہیں جس کو کچھ چاہیے ہو۔ ہم تو اقتدار نہیں چاہتے، ہم تو عہدے نہیں چاہتے، ہم تو آج بات کر رہے ہیں جو نظام کی خرابی ہے اس کی، واپس آئینی جمہوریت کی اور ملک کے مسائل کے حل کی۔ وہ راستہ ہم نے اس کا تعین آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے یہ گھر جائے، ایک ڈائیلاگ ہو، فیصلہ کر لیں کہ ملک میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، نظام کو کیسے تبدیل کرنا ہے، واپس آئینی بنانا ہے، اور الیکشن میں عوام کے پاس جائیں۔ اچھا، کل بلاول سے جو ملاقات ہوئی مریم کی، اس کے بعد آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا سٹانس صحیح رہا ہے کہ یار ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جایا جائے۔ میاں صاحب نہیں مان رہے تھے، نون لیگ کے کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے کہ ہم نے الیکشن ہی کرنا ہے، تو کیا اب نظر یہ آ رہا ہے بظاہر کہ بلاول کنونس کر گیا ہے مریم کو کہ اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ان ہاؤس کی طرف چلے جاتے ہیں فی الحال؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہماری پہلے دن سے ہمارا یہی سٹانس ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے نہ یہ ڈائیلاگ ممکن ہے، نہ ملک کے مسائل کا حل ممکن ہے۔ وہی بات آج مریم صاحبہ نے کی ہے، اس کی کل کی میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، کچھ انفارمیشن یہ بھی ہیں کہ وہ میاں صاحب کی ایڈوائس پہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور شاید کچھ معاملات جو ہیں کافی بڑے اہم معاملات طے پا چکے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں۔ نہیں، اہم معاملات جماعتوں میں کیا ہوتے ہیں؟ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف، ہم پی ڈی ایم میں ایک نقطے پر اکٹھے ہیں کہ ملک کے اندر آئینی جمہوریت ہونی چاہیے، عوام کے مسائل کا حل اس حکومت کے ہونے میں نہیں ہے بلکہ نظام کی تبدیلی میں ہے، اور ہم نے کل الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، تو اس سے بڑے نکات تو کوئی ہے نہیں۔ کل کی ملاقات ایک وہ بھی وہاں موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، ہم نے سمجھا کہ ملکی سیاست کے لیے بہتر ہوگا کہ عوام کو نظر آئے کہ سیاستدان صرف ایک دوسرے کے گربان نہیں پکڑتے، وہ اختلاف رکھتے ہوئے بھی، چاہے وہ آئیڈیالوجی کا ہو، چاہے وہ مینیفیسٹو کا ہو، چاہے وہ جو بھی ان کے اندر اختلافات ہوں، مقامی سیاست کے اختلافات ہیں، اس کے باوجود بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، آج عبائی صاحب جو فوری ریاکشن آئے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو گھر بھجوائیں اور ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ دفن کر دیا ہے، کیونکہ وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں اقتدار میں لے کے آئیں، انہیں گھر بھجوائیں۔ نہیں، ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے، یہ ان کو تکلیف ہوگی اس بات کی۔ ہم بڑا سیدھی بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل ایک نیشنل ڈائیلاگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو عمران کی موجودگی میں پاسبل نہیں ہے، جو ان کی موجودگی وہاں پر اس ٹیبل پر ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، ایک جماعت کے طور پر، حکومت کے طور پر نہیں۔ لیکن عبائی صاحب کنفیوژن ہے نا، کیسے ہوگا یہ؟ کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دست شفقت ہٹا دیں تو یہ منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہے۔ وہ ہٹ جائے گا آپ کے خیال میں؟ یہ فیصلہ کر لیں، دست شفقت رکھنا ہے، عوام کو تکلیف دینی ہے تو چلنے دیں۔ اچھا سر، چلیں تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں ان یور کانٹیکس کہ جی چلیں عمران چلا گیا، مذاکرات ہو گئے، نئے انتخابات ہونے ہیں، سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے، وہ بنا لیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بات تو بعد کی ہے نا، ہمیں عمران کے جانے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن عمران کے ہوتے ہوئے ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ عمران خان تو چلا گیا ہے، حکومت ختم ہو چکی ہے، یہ کچھ پاکستان کے لیے ڈیلیور کر سکی ہے نہ کر سکتی ہے، تو وہ میں نے بری سی بات، پھر آپ کہیں گے ناراض ہو جائیں گے، میں کہ جنازہ پڑھا ہوا پڑھ لیں، اچھی بات ہے، ختم کریں، توفع نہیں ہوگا۔ میں بات کی جو باتیں ہیں وہ آج میچورٹی ہے سیاسی جماعتوں میں کہ وہ کولیشن گورنمنٹ بھی چلا کر کامیابی سے چلا سکتی ہیں، بہت مشکل کام ہے۔ ہمارا جو سیاسی ماحول ہے، جو کلچر ہے، جو پرسنالٹیز ہیں، مشکل اس میں رہا ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد کے لیے ایک کولیشن گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے۔ ٹھیک، اچھا پنجاب اگر نون لیگ کے پاس آ جائے، ایک سیناریو میں دے رہا ہوں، پنجاب نون لیگ کے پاس آ گیا، بلوچستان مینگل صاحب اور اچک زئی صاحب اور مولانا صاحب کے پاس آ گیا، جی بی میں اگر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے گورنمنٹ ہے، سندھ میں آلریڈی ان کی ہے،
پھر بھی معاملات نہیں طے پائیں گے؟ الیکشن کے بعد کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی کی بات کر رہے ہیں. نہیں، بالکل یہ کوئی حل نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ سارا نظام مصنوعی ہے، یہ بنایا گیا تھا، وہ نظام، وہ ماڈل فیل ہو گیا ہے. سر اگر ریکنسیلیشن، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. دیکھیں، ہمیں اقتدار میں حصے دار نہیں بننا چاہتے ہیں. اقتدار آپ رکھیں، ٹھیک، ہمیں تو اس نظام کی تبدیلی چاہیے. واپس آئین میں جانا ہے، آپ نے آئینی جمہوریت میں جانا ہے. یہ ہمیں بندر بانٹ نہیں چاہیے کہ پنجاب لے لو، تم بلوچستان لے لو، تم چیئرمین سینٹ بن جاؤ، تم فلانے ہو جاؤ. یہ چیزیں اب نہیں چلتی. ٹھیک. اب یہ سودا خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا عباسی صاحب، آخری سوال آپ سے. میری پرسوں مولانا صاحب سے آف دا ریکارڈ بڑی ڈیٹیل، کوئی 2-3 گھنٹے کنورسیشن ہماری رہی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم شیئر کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں سوال ایسے فریم کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کسی بھی مذاکرات کے لیے مجھے تو کم از کم آمادہ نہیں نظر آئے، کیونکہ ان کے بقول انہیں آفرز بھی ہوئی ہیں لیفٹ رائٹ سے، انہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آفرز ہوئیں آئی کین ناٹ ڈسکس دیٹ آن ایئر. لیکن آج مریم نے جو بات کی، مولانا صاحب نے اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کی. تو کیا مولانا صاحب بھی تیار ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے؟ جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ اقتدار میں حصے دار بننے کے لیے مذاکرات کی بات ہے. اس میں نہ وہ تیار ہیں نہ ہم تیار ہیں. اچھا. ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، واپس آئینی جمہوریت میں جانے کے لیے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ، جس میں تمام ملک کے معاملات پر ایک ایگریمنٹ ہو جائے کہ ہم نے ایسے حل کرنا ہے، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. میں نے کہا کہ ہر چیز کا حل سیاست میں مذاکرات سے ہی نکلتا ہے، لیکن مذاکرات وہ پرانے والے نہیں، عوام سے چھپ کر نہیں، بند کمروں میں نہیں. عوام کو پتہ ہو کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہماری بہتری کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، سیاست میں حصے دار بننے کے مذاکرات نہیں ہو رہے. ٹھیک. شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عظیم وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا. اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے، گورنمنٹ کا ورژن لیں گے، پیپلز پارٹی کا ورژن لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے مریم نواز کا آج جو انٹرویو انہوں نے دیا بی بی سی اردو کو، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی شاہد خاقان عباسی سے. اور اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب موجود ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، آپ کے سامنے شاہد خاقان عباسی کے 2 کوٹس رکھوں گا، اور وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر ہم لے آئیں، اداروں کا دباؤ نہ ہو تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان پر سے دست شفقت ہٹا دیا جائے تو حکومت گرنا منٹوں گھنٹوں کا کام ہے. اس کا مطلب نون لیگ کا بیانیہ اب صرف یہ ہے بالفاظ دیگر ان کے الفاظ میں کہ آپ کی حکومت کا جانا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے، منٹوں گھنٹوں کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، نون لیگ کی ساری سیاست بھی یہی ہے اور ان کا پورا بیانیہ بھی یہی ہے. وہ شاہد خاقان عباسی ہوں یا ان کے آقا مفرور میاں نواز شریف ہوں، یہ تمام کے تمام اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی چوسنی لے کر یہ بڑے ہوئے ہیں. آپ اگر 80 کی اور 90 کی دہائی دیکھیں تو یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کی وجہ سے آج ہم انہیں بھگت رہے ہیں. نہ ان کو پالا پوسا جاتا، نہ الطاف حسین اور ان کو سٹرینتھن کیا جاتا، اور نہ یہ بعد میں پاکستان کو کاٹتے. یہ جتنے بھی لوگ اس ٹائم نرش کیے گئے، آپ نے دیکھا کہ بعد میں انہوں نے پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو، پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو بعد میں انہوں نے ہدف تنقید بنایا. اور وہ ہدف تنقید میں وہی بیانیہ استعمال کیا جو ہمارے مخالف ملک استعمال کرتے ہیں، جن کے عزائم ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں. تو بنیادی طور پر جو بات شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ این آر او مانگ رہے ہیں. میرا سوال آپ سے بڑا سادہ سا ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کو بھجوایا جائے، اس کے بعد انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہو، تبھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اس وقت خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ مطلب کیا گورنمنٹ کا اس پر کیا ریئیکشن ہے؟ وہ تو سیدھا فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ملک آگے چلنے تبھی چلے گا جب آپ عمران کو گھر بھجوائیں گے. تو یہ تو سیدھا مطلب دیکھیے، اس میں 2 باتیں اس میں 2 باتیں. ایک تو انہوں نے اپنی بات کی نفی کر دی جو وہ چند دن پہلے تک کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملیں گے، کسی ادارے سے نہیں ملیں گے اور ہم ان سے بات نہیں کریں گے. جو بات ہوگی وہ پبلک میں ہوگی، پبلک کے ساتھ ہوگی. وہ تو ابھی بھی بڑی واضح ہے، یہ پہلے بھی ابھی تو یہ نہیں کہہ رہے، ابھی تو وہ بات
ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ہاں لیکن ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بات, لیکن مجھے بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن میں, جمہوریت میں انہوں نے کسی حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیونکہ یہ ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتے رہے ہیں, انہیں وہی عادت پڑی ہے, وہی وہ اب کرنا جا رہے ہیں. جو میں پہلی بات آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی شہادتوں کے بعد جو 5th جنریشن وار ہے اس میں ہماری آرمی کی جو ٹریننگ ہو گئی ہے 20 سال میں, جو ہماری آرمی کی نئی شکل اب آ گئی ہے, اس میں آرمی بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ پاکستان کے خلاف کن کن فرنٹس پہ خطرہ ہے. اور اس میں ایک خطرہ گھر کے اندر والے میر جعفر اور میر صادق بھی ہیں جو دشمن ملکوں کا بیانیہ یہاں پر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر انہیں یہ امید ہے کہ پاکستان کی آرمی ان طرح کے لوگوں کو, جن کو پہلے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو دودھ پلایا تھا جس سے یہ بڑے سیاسی سانپ بنے, اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو ہی, پاکستان کے سلامتی اداروں کو ہی ڈسا کہ کوئی دوبارہ رسک لے گا ان کو ان سیاسی سانپوں کو دودھ پلانے کا, تو وہ کوئی رسک نہیں لے گا. اور دوسری بات, میں جو بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی تو بڑی کلیئر سٹینڈنگ ہے. اگر پاکستان کے لیے کوئی بات ہے ہم کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن کسی کو NRO چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی پہ ریلیکسیشن چاہیے, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں دیں گے. تو ان کو واضح پیغام ہے کہ جب تک یہ اپنے ملک دشمن بیانیے سے معافی نہیں مانگتے, اس سے یہ پیچھے نہیں ہٹتے, اور ایسے لوگ جو ملک دشمن بیانیاں دیتے ہیں ان کو ڈسون نہیں کرتے, ان سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی. ٹھیک, اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی بات چیت نہ کی جائے, لیکن مجھے آپ کا یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے نا, ملک دشمن, کیا محمود خان اچکزئی ملک دشمن ہے, اختر مینگل ملک دشمن ہے, مولانا فضل الرحمان ملک دشمن ہے, بلاول ملک دشمن ہے, نواز شریف تو چلے ویسے ہی سب سے بڑا اوپوننٹ ہے آپ کا, اور شروع سے تحریک انصاف اسی طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے, تو وہ ملک دشمن کیسے ہو گئے شہباز گل صاحب؟ دیکھیے دو باتیں, میں نام لے کے نہیں کہنا چاہتا فلاں ملک دشمن ہے اور فلاں ملک دشمن نہیں ہے. یہ آپ نام لے کے کسی کو نہیں بتا سکتے, اس کی کرتوت سے بتا سکتے ہیں. اگر میں کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوں تو میں بدتمیز ہوں, اگر میں نہیں کرتا تو میں نہیں ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ ملک کی سلامتی کے خلاف بیان دیتے ہیں, آپ اپنی افواج کو کنٹراورشل کرتے ہیں, آپ اپنی افواج کے اندر میوٹنی کروانے کی کوشش کرتے ہیں, کو کروانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنی افواج کو ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ اپنے ایک مشرقی ہمسایہ جو ہمیشہ ہندوستان کوشش کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی افواج کو کنٹراورشل کرے, آپ ان کے بیانیے پر چلتے ہوئے پاکستان کی افواج کو کنٹراورشل کرتے ہیں. تو میں آپ کو کیا کہوں, محب وطن کہوں؟ مجھے بتا دیجئے میں اس حرکت کو کیا کہوں. اگر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہیں وہ بابا قوم کے مزار پر جا کے بے حرمتی کرتے ہیں تو میں انہیں تمغہ امتیاز دوں اس پہ. اگر نواز شریف باہر بیٹھ کے کہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کی عام فورسز جو ہے وہ جمہوریت پہ شبخون مارتی ہیں صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے, تو میں انہیں تمغہ امتیاز دوں. آج جو مریم نواز کا انٹرویو تھا BBC کو, انہوں نے کہا کہ میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. پھر شاہد خاقان صاحب نے بھی کہا ہم بالکل, چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں, DGI ہو, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, شرط یہ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھجوایا جائے چونکہ وہ پرفارم نہیں کر رہی. اب اگر وہ اس بات تک آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسئلہ آپ کی پرفارمنس سے ہے, تو یہ ملک دشمن بیانیہ تو نہیں ہوگا. آپ کی پرفارمنس پر سوال اگر میں اٹھاؤں یا کوئی اور اٹھائے تو ہم ملک دشمن کیسے ہو گئے؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے ان کو کس پرفارمنس کے اوپر ہے, انہیں اس پرفارمنس پہ ہے کہ ان کے زمانے میں 25% تک مہنگائی گئی, یہاں 12% پہ ہے. انہیں ہماری اس پرفارمنس سے مسئلہ ہے کہ وہ $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے, جو آج عمران خان نے شب و روز محنت کر کے اللہ کے فضل سے پہلا کوارٹر آپ کا پوزیٹیو آیا 17 سال کے بعد, کہ ہم روپے کو واپس لا رہے ہیں, پیچھے سٹرینتھن کر رہے ہیں. ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی 10-11 سال کے بعد پہلی دفعہ اوپر آ رہی ہے, سیمنٹ آپ کا اوپر جا رہا ہے, کنسٹرکشن آپ کی اٹھ گئی ہے, گاڑیاں آپ کی زیادہ سیل ہو رہی ہیں, آپ کی سب سے زیادہ موٹر سائیکل سیل ہو رہی ہیں. کس پرفارمنس سے انہیں مسئلہ ایک ہی سے ہے, ہم ان کی طرح لوٹتے نہیں ہیں. یہ کرتے کیا تھے, ایک حکومت میں آتا تھا وہ لوٹتا تھا, دوسرا اپوزیشن میں نورا کشتی کھیلتا تھا, پھر وہ حکومت میں آتا تھا اور جس نے لوٹا ہوتا تھا اس کو شیلٹر دیتا تھا. میرے پاس 2 سوال ہیں, ان کا میں نے آپ سے جواب لینا ہے, ٹائم میرے پاس کم ہے. کوسچن نمبر 1 کہ کراچی والا جو واقعہ ہوا اس وقت تحریک انصاف کا بڑا کھل کے آپ نے اس کو سپورٹ کیا, FIR ہونی چاہیے, آپ کے وزراء کھل کر سامنے آئے. پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ پورا مذاق تھا, لیکن جب انکوائری رپورٹ
تو وہ بالکل آپ جو نیریٹو آپ نے بلڈ کیا، جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا، اس کے بالکل اگینسٹ تھی، اور اس میں اداروں کا بھی نام تھا، اور اس میں انہوں نے خود رسپانسبلٹی بھی لی اور وہ سارا سب کچھ کیا. تو کہیں ایسا اب نہ ہو جائے کہ جو اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ کسی طرح ہو جائے. یہ بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے کہا بالکل درست کہا. پرائم منسٹر نے کہا کہ ان چوروں جن پہ اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں ان پہ ایسے چھوٹے کیس کیوں بنانے چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں اس میں جتنے بھی ڈیموکریٹک لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے ویو ہوتے ہیں. اگر حلیم عادل شیخ جو ہمارے وہاں پر لیڈر ہیں پروونشل اسمبلی کے اندر، ان کا اگر استحقاق مجروح ہوا ہے اور وہ ایک ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کیوں روکیں؟ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کا بالکل استحقاق، اور پرائم منسٹر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مزار پر جا کے بہت گھٹیا حرکت کی ہے جو حرکتیں وہاں پر کی ہیں انہوں نے. لیکن پرائم منسٹر کا خیال یہ کہ ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں چھوٹے موٹا بنانا چاہیے جس سے یہ اپنے بڑے مقدموں سے بچ سکے. یہ تو ہو گیا ویو پوائنٹ. اب جو آپ نے آرمڈ فورسز کا ڈسپلن کرنے کا آفیسرز کی بات کی، وہ آرمڈ فورسز نے ہمیشہ اعلیٰ معیار پاکستان میں ہائی مورل گراؤنڈز قائم کیے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ کی. انہوں نے اس دفعہ بھی کی. میرے سے پرسنلی اگر آپ پوچھئے تو میرے خیال میں تو ان آفیسرز نے ٹھیک کیا. کوئی بھی محب وطن ہوگا جو بابا قوم کو عزت کرتا ہوگا، اگر وہاں بے حرمتی کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا ہوگا تو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اختیارات سے تجاوز کیا، جذبات میں آ کے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا، مطلب آئی جی کو کڈنیپ کرنا کیا ٹھیک کام ہے؟ نہیں، یہ تو اب آپ غلط کہہ رہے ہیں نا. یہ تو آپ کیسے کہہ رہے کراس کر رہے ہیں، یہ تو آپ لائن کراس کر. نہیں سن لیجئے نا بات کو، سن لیجئے. یہ تو آپ لائن خود کراس کر رہے ہیں نا. آئی جی کو کسی نے اغوا نہیں کیا، ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ اغوا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ اگر کسی نے، اب مجھے نہیں پتا کہ کس لیول کی ان کی انوالومنٹ ہے، ہو سکتا انہوں نے صرف فون کیا ہو کسی کو، ہو سکتا انہوں نے صرف اس بات پہ اپنی ڈیزائر شو کی ہو کہ مقدمہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے. آپ ازمپشن کے اوپر اپنی باتیں نہ کر دینا کہ آئی جی کو اغوا کر دیا. یہ بہت سیریس بات ہے. آپ اپوزیشن کا بیانیہ آگے نہ بڑھائیے نا. اگر آپ کے پاس نہیں اپوزیشن کا نہیں تو ڈیٹیل رپورٹ کا ویٹ کر لیتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. اور ادھر اور کیا ہوا؟ جب آئے گی تو آپ بات کر لیجیے. ایف آئی آر ہوئی ہے اور یہ الزام تھا کہ آئی جی کو اگر اغوا ہوا ہے، آئی جی اگر اغوا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہوگی آئی جی ہاؤس کی، ان گلیوں کی جہاں پہ وہ رہتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا سیکیور ایریا ہوتا ہے جہاں ایسے آفیسرز رہتے ہیں. وہ ایشو کر دیں، پتہ لگ جائے کہ آئی جی اغوا ہوئے ہیں یا اپنی گاڑی میں گئے یا واپس آئے ہیں. تو اپوزیشن کا بیانیہ یہ ضرور ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بیانیہ کل بھی وہی تھا مزار قائد کی کہ یہ برا کام ہوا، ان کی سرزنش ہونی چاہیے، ان کی پبلک شیمنگ ہونی چاہیے. لیکن پرائم منسٹر کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو ایسے چھوٹے چھوٹے کیسوں میں انوالو کر کے بڑے کیسوں سے جان چھڑانے کا موقع نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر ایف آئی آر دلوانا چاہتا ہے وہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے. گورنر پنجاب چینج ہونے کا کوئی چانسز ہے، کوئی پائپ لائن میں ہے آج کل میں، ہفتے میں، 2-3 دنوں میں؟ دیکھیے گورنر پنجاب جو ہیں وہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں. دوبارہ ایک مفروضے پہ سوال ہے. اگر کوئی انفارمیشن میرے پاس ایسی ہوئی تو آپ سے بالکل شیئر کریں گے. اس ٹائم ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. وہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں اور اپنی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں پنجاب میں. ٹھیک. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، تھینک یو سو مچ. سازین وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے. سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی تفصیل سے بات ہوئی. جو آج مریم نواز نے بڑا اہم انٹرویو دیا بی بی سی اردو کو، اور اسی انٹرویو پر شاہد خاقان عباسی سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شکریہ جی. مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ عمران جائے تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو سکتی ہے. کیا آپ کا بھی پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے یا ڈیفرنٹ موقف ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ڈی ایم کی پہلی میٹنگ میں ہی جب اے پی سی ہو رہی تھی تو اس میں بھی چیئرمین بلاول کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جمہوری طریقے سے اس چیز کو کرنا چاہیے، اور جمہوری طریقہ یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن آنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر مطلب لانگ مارچ یا جو بھی ہے، اور ہر کسی کی اپنی رائے تھی. اور مریم کا اپنا ایک جو انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے یا بی بی سی کو جو انٹرویو دیا ہے وہ بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا اس ملک میں تو حکومت نام کی چیز نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی الزامات تو لگ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کوئی اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو باتیں ہمارے خلاف کر رہے ہیں، جی یہ غدار ہے ملک ہے، یہ وہ.
لیکن مجھے آپ شہباز گل صاحب کی بات کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب کی. لیکن مجھے بتائیں اگر ہم اتنے بھی غدار ہیں, جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو ایک واحد شخص ہے عمران خان نامی, وہ اس میٹنگ میں نہیں ہوتا, باقی سارے ہوتے ہیں. تو غدار سارے ہوتے ہیں لیکن محب وطن جو ہے وہ اس سے غائب ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو محب وطن کلیئر کرتا ہے. اور اس کو کون چیئر کر رہا ہوتا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کے جو بین یا آرمی چیف کا بھی چیئر ہوتا ہے یا ڈی جی ایس آئی صاحب چیئر کرتے ہیں. تو بتائیں کہ اگر وہ اس ملک کے ساتھ اتنے سنجیدہ اور اتنے خیر خواہ ہیں تو میٹنگز میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دور میں بھی وہ ہمارے بھی اپوزیشن کے ساتھ تحفظات تھے. لیکن یہ تو کنڈی صاحب آپ کے تحفظات ہو گئے نا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا اس وقت موقف یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا وہ ٹھیک کہا کہ ہم کہتے ہیں ڈائلاگز ہونے چاہیے, لیکن اس سے پہلے ان کو گھر بھیجا جائے. لیکن گھر بھیجنے کے لیے واحد رستہ جو ہے وہ تو جمہوری رستہ ہونا چاہیے نا, اس سے تو آپ ایگری. آج سلیکٹرز ان سے ہاتھ اٹھا لیں, کل عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی اور ان کے اپنے ہی لوگ پیش کریں گے, ہم نہیں کریں گے, ان کے اپنے لوگ آگے بڑھیں گے اور تحریک پیش کریں گے. آپ خود دیکھیں نا کیبنٹ میں کیا ہو رہا ہے, پارلیمانی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. کاف لیگ نے تقریباً ان آفیشیل علیحدگی اختیار کر لی ہے. ان کے جو اتحادی ہیں وہ میٹنگز میں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں چیزیں آ رہی ہیں. ان کے اپنے لوگ ود ان دا پی ٹی آئی آپ کہہ رہے ہیں یا دیکھیں ان کی اتحادی بھی دیکھیں, مینگل صاحب آج ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, باقی اتحادی جماعتیں ہمارے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا, کبھی آتے تھے کبھی آتے. ان کے اپنے اتحادی ان سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ ایک منٹ نہیں لگائیں گے ان کو چھوڑنے میں. اچھا, یہ مطلب آپ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل آپ کو انفارمیشن ہی میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ نہیں لگائیں گے. دیکھیں قومی اسمبلی کا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آپ لوگ ہارے بوتھ سے ہارے, وہ تو چلے نمبر گیم آگے پیچھے. پریزیڈنشل الیکشن میں جو ہوا آپ کے سامنے, سینٹ میں اکثریت ہو کے کیوں آپ پھر ہم کہہ رہے ہیں نا سلیکٹرز آپ کے اپنے لوگ ادھر چلے جائیں گے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہر انسٹیٹیوشن کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے. آج سلیکٹرز ان سے ہاتھ اٹھا لیں تو پھر آپ گنتی کریں, پھر پتہ چل جائے گا گنتی کدھر جاتی ہے. یہ سلیکٹرز کون ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ. اچھا ٹھیک. اچھا کنڈی صاحب, کل بلاول کی اور مریم کی ملاقات ہوئی, بڑی امپورٹنٹ, اور اس کے بعد پھر آج جو مریم نواز کا سٹانس آیا, اس سے پہلے میاں صاحب بھی کسی مذاکرات سے کسی قسم کے حق میں نہیں تھے, نہ مولانا صاحب تھے نہ مریم خود تھیں. لیکن اس ملاقات میں ہوا کیا کہ اچانک مریم کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دیکھیں اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی جماعتیں, اور یہ بیانیہ تھا پیپلز پارٹی کا. دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعتیں, ہم بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگس کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں ایشوز پہ. اور مریم نواز الیکشن کمپین میں وہاں پر آئی ہوئی تھی, چیئرمین صاحب آلریڈی ایک مہینے سے وہاں پر تقریباً وہاں پر ہیں, ان کی میٹنگ ہوئی, ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد مریم نواز نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تو چیئرمین صاحب نے وہ قائل کیا ہوگا کہ جی ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور ڈائلاگ کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں ہر ادارے میں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے اچھے ہوں گے یا سارے برے ہوں گے, لیکن یہ چیزیں ہیں. دیکھیں ہم نے, انہوں نے قائل کیا ہوگا تو انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دی ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں کہ ہمارے جو ہے وہ چیئرمین صاحب جو ہے باقی جماعتوں بھی قائل کریں گے. جیسے اے پی سی میں انہوں نے سب کو قائل کیا اور اے پی سی کروائی, تو اس طرح انشاءاللہ آگے نہیں. لیکن ان ہاؤس چینج آئے گی تو پی ٹی آئی میں سے اور کوئی سامنے اگر آ جائے تو وہ پھر آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. پی ٹی آئی سے کوئی سامنے نہیں آئے گا. ان ہاؤس چینج سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیا وزیر اعظم آ جائے کچھ عرصے کے لیے, اور بلاول بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہر 342 کا عوام ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن میں بھی کوئی ہو سکتا ہے. عبدالاکبر چترالی صاحب تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں بلاول کے, دیکھیں بلاول بھی ہو سکتے ہیں, نون کے کوئی اور, نون کے بھی ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ آئیں اور پھر فریش الیکشن اناؤنس کرتے ہیں. پرائم منسٹر اناؤنس کر سکتا ہے فریش الیکشن. تو یہ تو جمہوری حکومتوں میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں, ارلی الیکشن بھی ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. آپ یو کے دیکھیں, سب سے بڑی جمہوریت ہے یو کے میں, وہاں پر بھی ریسنٹلی ابھی جو ماضی میں ہوئے ہیں ارلی الیکشنز ہوئے ہیں. نہیں لیکن مجھے یہاں دیکھیں تھوڑا سا, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ اگر نہ بھی ہو لیکن موجودہ جو پارلیمنٹ ہے یہ 5 سال چلے یا نہ چلے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, عام انتخابات اسٹریٹ اوے. یہ تو ہم جیسے مریم نواز نے بات کی, ہم کہتے ہیں پی ڈی آئی کے پلیٹ فارم سے ہم بات کریں گے. ہم اس پہ ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے. اگر پی ڈی ایم کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ نیا وزیر اعظم آ کے فریش الیکشن اناؤنس کر دے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات ہوگی. اگر اس پہ وہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کل پی ڈی ایم کہتی ہے کہ آپ استعفے دے دیں تو ہم استعفے دینے کو بھی تیار ہیں. یہ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں جی قربانی دیتے, جہاں پر ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی دی, محترمہ شہید کی قربانی دی, تو سندھ حکومت اور یہ اسمبلیاں کچھ معنی نہیں رکھتی. تو استعفے دینے کے لیے بھی آپ بالکل تیار ہے. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کہے گی. اور لانگ مارچ کا جو کہا جا رہا ہے اس میں بھی آپ بھرپور حصہ لیں گے؟ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, بلکہ 2 قدم آگے جائیں گے. اچھا,
جو بھی مولانا صاحب میاں PDM کی ساری جماعتیں فیصلہ کریں اس کے ساتھ کی ساری جماعتیں متفقہ فیصلہ کریں گی، اور جو فیصلہ ہوگا آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم آگے ہوں گے. ٹھیک، آپ بھی ساتھ ہوں گے، کور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. آخری سوال کونی صاحب آپ سے کہ آپ خود ابھی گلگت سے واپس آئے ہیں، وہاں اپنے چیئرمین کے ساتھ کافی ٹائم آپ نے گزارا، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف، کیونکہ ابھی تک کو کھل کے سامنے چیزیں نہیں آئی ہیں، تو اس کا مطلب شفاف انتخابات ہو رہے ہیں، جو ریزلٹس آئیں وہ آپ عادل صاحب میرے خیال میں آپ کا یہاں سے موسم ابرآلود ہے. کہاں ہے الیکشن کمیشن؟ کہاں میٹر کرتی ہے وہ؟ کیا الیکشن کمیشن آج آپ بتائیں کہ آج وہاں پہ منسٹر کتنی دن سے کمپین کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں، پیسوں کی وہ کر رہے ہیں، کتنے ووٹ دیں ہم اتنے پیسے دیں گے. اب پیسے کہاں سے ان کے پاس آ گئے؟ یہاں پر تو مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہاں ریونیو کی طرف پیسے بڑھ رہے ہیں. صاحب اس سب کچھ کے باوجود آپ کی 11-12 سیٹیں آ گئی، حکومت بن گئی، آپ کہیں گے شفاف نہیں. دیکھیں ہم چاہے جو کچھ بھی ہو، چاہے جتنا جبر بھی یہ کریں، ہم جمہوری پروسیس نہیں چھوڑیں گے. ہم الیکشن پھر بھی لڑیں گے، چاہے ہم 1 سیٹ جیتیں، چاہے ہم 15 سیٹیں جیتیں، چاہے 12 سیٹیں جیتیں، ہم جمہوری پروسیس نہیں چھوڑیں گے. لیکن بتائیں گے عوام کو اور الیکشن کمیشن کو، جو اس وقت گونگا اور بہرا بندہ بیٹھا اور اندھا بندہ بیٹھا ہے، کہ وہاں پر منسٹرز کمپین کر رہے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کو کتاب نظر نہیں آ رہی اپنی کانسٹیٹیوشن کی، وہ کیا کہتی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ کو پنجاب لیے چلیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، وزیر صحت ہے وہاں کی، کہ کورونا سچویشن پنجاب میں کیا ہے، اور حالات سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انفیکشن ریٹ کافی بڑھ رہا ہے اوور آل پاکستان میں، اور پھر پنجاب میں کچھ سیاسی معاملات بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے تو 3 سیگمنٹ ہم نے جو کیے وہی سیاسی، جس طرح سے افراتفری پاکستان میں چل رہی ہے، اپوزیشن کچھ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، لیکن اس وقت ایک اور سنجیدہ معاملہ جو کہ ہم پورے 4 دنوں سے اس پر بات کر رہے ہیں، کورونا وائرس کی دوسری لہر جو کہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ روز ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ 1700 کے قریب لوگ جو ہیں کورونا وائرس کا شکار ہوئے، آج وہ تعداد بڑھ کر 1800 ہو گئی ہے. ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بھی 34 آج ہو چکا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پنجاب کی وزیر صحت ہیں وہ. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. دوسری لہر کو بھی ڈاکٹر صاحبہ بالکل نان سیریس لیا جا رہا ہے. ایس او پیز پہلی لہر میں تو پھر بھی تھوڑا بہت فالو کیے جا رہے تھے، لیکن اب روڈوں پہ، سڑکوں پر جہاں کہیں آپ دیکھیں تو عوام اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے. اوور آل آپ کو سچویشن کیا نظر آ رہی ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ خدا نخواستہ سپائک کی طرف ہم ایک دفعہ پھر جائیں گے اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر لاک ڈاؤن کرنا پڑے؟ جی آپ نے میرا خیال ہے بہت صحیح طریقے سے نشاندہی کی ہے. وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں. آپ نے خود کوٹ کیا پورے پاکستان کے جو کیسز بڑھے ہیں. پنجاب کے اندر بھی آج کے دن میں 390 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، 9 لوگ انتقال کیے ہیں. جبکہ اگر میں اس کا مقابلہ جو ہے وہ ستمبر کے مہینے میں کروں تو اس وقت ان دا بگننگ آف سپٹمبر ہمارے پاس 20-22 مریض ہوتے تھے اور ہارڈلی اینی ڈیتھس. اب دیکھا جائے تو یہ تو اب ہم اس کی طرف پیک کی طرف جیسے ریسرجنس کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بات میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں کہتی تھی کہ کورونا وائرس کہیں گیا نہیں ہے، موجود ادھر ہی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی حفاظتی تدابیریں اختیار کریں گے تاکہ آپ بچے رہیں. لوگوں نے اب خاص طور پہ پچھلے 1 ماہ سے تو بالکل ہر قسم کی حفاظتی تدابیر جو ہے وہ ختم کر کے، نہ ماسک پہننا، سوشل ڈسٹنسنگ، سب کچھ ختم ہوگی. اور پھر آپ کو پتہ ہے شادی کا سیزن شروع ہوا، جلد سے جلوس شروع ہو گئے، اجتماع ہو، وہ دیکھتے دیکھتے تعداد مریضوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ان علاقوں میں خاص طور پہ بڑھ رہی ہے جہاں پہلے سپائکس نہیں تھیں، جو پہلے ہاٹ سپاٹس نہیں تھے ہمارے. جیسے ملتان ہمارا ہاٹ سپاٹ نہیں تھا، اس مرتبہ ملتان میں تعداد مریضوں کی بہت بڑھ گئی ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر ہم حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو کیسز کا زیادہ بڑھنا، اور اگر خدا نخواستہ بہت بڑھے تو پھر لاک ڈاؤنز کی طرف جانا پڑے گا. اور اگر لاک ڈاؤنز ہوئے تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر بڑا اس کو امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم عوام کو تو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور ٹھہرانا بھی چاہیے، ہم خود بھی عوام میں سے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اٹس اے ویری سیریس کویسچن کہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، یہ جو جلسے ہو رہے ہیں موجودہ حالات میں اور لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں،
تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پھر کیسے، مطلب اگر گورنمنٹ جلسے کرے، اپوزیشن جلسے کرے، اگر سیاستدان جو کہ ملک کو چلا رہے ہیں یا پہلے چلا چکے ہیں وہ اگر ایس او پیز کو بالکل خاطر میں نہ لائیں تو پھر عوام سے کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ somebody has to lead from the top. آج ہماری ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ریکمنڈیشنز ہم دے رہے ہیں NCOC کو کہ آپ مہربانی کر کے ہر قسم کے جلسے، جلوس، کانگریگیشنز اور اکٹ جو ہے اس پہ پابندی لگائیے، اور جو باقی جس طرح کے فنکشنز ہیں جیسے شادی کے فنکشنز ہیں یا لوگوں کے جو یہ بیسکلی سوشل فنکشنز ہیں ان پہ آپ لمٹ لگائیے کہ اگر کوئی جگہ ہے ایسی جہاں 500 لوگ پہلے اکوموڈیٹ ہوتے تھے اب 250 کریں، تاکہ ہم معیشت کا پہیہ بھی نہ بند کریں اور کام جو ہے وہ بھی جاری رہے اور ہم حفاظتی تدابیریں جو ہیں وہ بھی اختیار کرتے رہیں۔ تو یہ آج آلریڈی ریکمنڈیشن چلی گئی ہے اور میں امید رکھتی ہوں کہ NCOC اس کے اوپر بہت اپنا اس سے غور کرے گی اور انشاءاللہ اٹ ول بی امپلیمنٹڈ۔ ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کی طرف آتے ہیں، سنا ہے کہ لاہور میں ہو رہا ہے، ٹرائل وغیرہ ہو رہا ہے، ابھی جو ادروائز جو دوسری ویکسینیشن اب سامنے آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں -70-80 میں اس کو سٹور کرنا پڑے گا، جو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اس کو فریز کرنا بھی آلموسٹ امپاسبل ہوگا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے اس فرنٹ پہ، کیا ہو رہا ہے؟ ہم کسی اور چائنا کے ساتھ بھی شاید کچھ کر رہے تھے، 3-4 ہزار مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ ڈوزز وغیرہ بھی دے دیے گئے ہیں ویکسینیشن کے۔ جی بالکل صحیح، آپ نے واٹ ایور انفارمیشن یو ہیو گیون از ایبسلیوٹلی کریکٹ۔ جو فائزر نے اس وقت ویکسین جو اس وقت سامنے آئی ہے جس کے اوپر انہوں نے کلیم کیا ہے کہ دیو گاٹ گڈ ریزلٹس آن اٹ، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا پرابلم ہے، اس لیے کہ اس کے کولڈ چین جو ہے وہ -80 کے اوپر مینٹین کرنی پڑے گی، جو ہمارے لیے تو بالکل ناممکن ہوگی۔ دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم نے شروع سے ہی چائنیز سائنوفارما جو ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ آلریڈی ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے بیسس کے اوپر پاکستان کے اندر بھی ٹرائل ہو رہی ہے، انہوں نے UAE میں بھی ٹرائل کیا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 مہینے کے اندر مثبت نتائج سامنے آئیں گے، اور جب وہ نتائج آئے سامنے تو انشاءاللہ اس کے بیسس کے اوپر جو ان کے ساتھ ہماری آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو سب سے پہلے انشاءاللہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ویکسینز کی اس کی سپلائی ہمیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سیگمنٹ تو چونکہ کرونا کا ہے لیکن آپ کی اجازت سے میں آپ سے ایک سوال جو ہے پولیٹیکل کہ جو جس طرح سے سچویشن چل رہی ہے، ان ہاؤس چینجز کی بات ہو رہی ہے، اور پنجاب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پنجاب میں جس طرح سے بزدار صاحب کو آپ کو پتہ ہے ان کی پرفارمنس کو شروع دن سے آج تک جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ پنجاب سے ہوگا۔ کاف لیگ بھی آپ سے ناراض ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت ساری پرسیپشنز ہیں اور میں وہ پرسیپشن ضرور آپ کی دور کرنا چاہوں گی۔ نمبر 1، عثمان بزدار صاحب کا پرفارمنس ہی تھا جو کووڈ میں جو ہم نے جنگ کی ہے وہ باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھی، بہت بہتر کنٹرول تھا۔ ابھی بھی ہم باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں، اور یہ اگر کہہ دینا کہ جی پرفارمنس نہیں ہے تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ڈیولپمنٹ کے کام اس وقت ہو رہے ہیں، اگر آپ دیکھیے تو ہمارے اس سارے شور و غل میں 4 بڑے ہسپتال اس وقت بن رہے ہیں۔ گنگا رام کے اندر 600 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اس وقت تعمیر ہو رہا ہے، میاں والی کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تعمیر ہو رہا ہے، ملتان میں نشتر 2 جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے، ڈی جی خان کے اندر کارڈیالوجی کا ہاسپٹل نیا تعمیر ہو رہا ہے۔ اس وقت 7 ہسپتالوں کے PC1 جو ہیں وہ باقاعدہ تھرو ہو گئے ہیں اور وہ ہسپتال کام تو یہ کہنا، اور آپ دیکھیے انہی کے دور کے اندر 52 لاکھ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ملے، انہی کے دور کے اندر ہم نے کلیم کیا ہے کہ جی 32,000 لوگوں کو تو صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں ملی۔ یہ کہہ دینا کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو پرسیپشنز ہوتی ہے نا، آپ جو مرضی کہنا کہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے حکومت کا، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک میں مجھے بات مکمل کرنے دیجیے، آپ نے سیاسی سوال جو پوچھا ہے نا، یہ جو شور و غل مچایا ہوا ہے نا اپوزیشن نے، یہ آپ کو اور مجھے بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ واقعی عوام کی ہمدردی میں شور مچا رہے ہیں، یہ اپنی بچاؤ کے لیے شور مچا رہے ہیں؟ اور میری تو ان کے ساتھ پرانا آپ کو پتہ ہے
پرانا تعلق چلا آ رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، 3 الیکشن اسی علاقے سے میں نے لڑی. آج یہ ووٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں. کاش کہ میں اس ووٹ کی عزت آپ کو بتاتی جس زمانے میں نے ضمنی الیکشن لڑا تھا. 32 پٹیشنز میں نے جمع کروائی تھی جو زیادتیاں میرے ساتھ ہو رہی تھیں. یہ کیسی ووٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ حکومت جو آئی ہے انشاءاللہ یہ اپنا وقت مکمل کرے گا. یہ شور مچاتے رہے. عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. He will not give them an arrow. جو مرضی یہ کہہ لیں. آج انہوں نے پھر اپنا بیانیہ بدلا ہے. اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. ان سے کہیں کسی ایک جگہ تو کھڑے ہو جائیں خدا کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بات کریں گے نواز شریف کی واپسی کی، کیونکہ آپ کے اپنے لوگوں نے کافی اس پر سوالات آپ پر اٹھائے. اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کہاں ہیں نواز شریف صاحب؟ ڈیڈ لائنیں دے دی گئیں، 15 جنوری تک آ جائیں گے. کچھ مطلب تو آپ کی گورنمنٹ بھی نہیں کر پائی. دیکھیں میرا خیال ہے جو ایکسٹریڈیشن پالیسی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن پالیسی نہیں ہے اپنا برطانیہ کے ساتھ. ہاؤیور آپ یہ بات تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ وہ ہیز این ایبسکانڈر، وہ مفرور ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بالکل انسانی ہمدردی کے اندر اس وقت اجازت دی گئی تھی ان کو کہ وہ جائیں اور اپنا علاج کروائیں. علاج تو ان کے پلیٹلیٹس کا ہم نے یہاں شروع کر دیا تھا، جس کا اثر جو ہے وہ 6 سے 8 ہفتے میں آنا تھا، وہ تو ان کا ٹھیک ہو گیا. اصل مسئلہ تو وہ اپنے دل کا مزید جو آگے پروسیجرز کروانا چاہتے تھے وہ کروانا چاہ رہے تھے. آج اب سنا ہے، خبر دے رہے ہیں کہ جی اب ان کے پروسیجرز شروع ہو رہے ہیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے رکاوٹ آئی تھی. بالکل غلط بیانی ہے. فروری کے مہینے میں ہی ہیڈ بین گیون ٹائم فار کارڈیک کیتھیٹرائزیشن، اور انہوں نے انکاری اس بات پہ کی کہ جی میری بیٹی میرے پاس آئے گی تو تب میں کرواؤں گا. تو وہ جو 2 بیٹے وہاں آپ کے برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، اور جنہوں نے پاکستان کی سٹیزن شپ چھوڑ کے وہاں کی لے لی ہے، تو وہ تو آپ کے ساتھ ہی تھے. بھیا آپ اپنا علاج کرواتے اور آ کے علاج. جس پاکستان کے بارے میں آپ نے اتنا کچھ فرمایا اور جس پاکستان کی فوج کو آپ نے کرٹیسائز کیا، ہر بات آپ نے کی، آپ نے تو اپنے آپ کو بالکل اس وقت الطاف حسین بنا کے بٹھا لیا. وہاں واپس تشریف لائیں. سیاست جو ہے دوسرے ملکوں سے نہیں کی جاتی. آپ نے پاکستان کی سیاست کرنی ہے، پاکستان میں واپس تشریف لائیں اور آ کے سیاست کریں. کون منع کرتا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے کہ کیا یہاں پہ کچھ رومرز ایسی ہیں کہ شاید گورنر پنجاب کو جلد تبدیل کر دیا جائے گا؟ کچھ ہے ایسا آپ کے نالج میں؟ کچھ ہونے والا ہے، ان کو چینج کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے تو نالج کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی اس وقت انوالوڈ ہے کہ ہم کسی طرح یہ جو کرونا کی وبا ہے اس کے ساتھ اپنا صحیح اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں، اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ اس وبا سے ہم اسی طرح اس پہ قابو پائیں جس طرح ہم نے جون کے مہینے میں قابو پایا تھا، تاکہ ہمارے معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. اللہ کی بہت مہربانی ہے پاکستان کے اوپر. اللہ نے پہلے بہت مہربانی کی تھی، آئندہ بھی کرے گا. وی آر آل ورکنگ ٹورڈز دیٹ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، سو مچ فار جوائننگ اس. سازین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.